لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکو روبیو صاحب اور جو جی سی سی کے ممالک ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ دا منسٹرز یعنی کہ تمام منسٹرز انکلوڈنگ سعودی عربیہ، قطر، عمان، جو کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کے شاید خیالات مختلف ہو گئے ہیں لیکن وہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ان کو شاید یہاں پہ کنسیڈ کرنا پڑا. تو یہ کہتے ہیں کہ the ministers further emphasize that lasting regional peace and security requires addressing the full spectrum of Iran's threats, including its ballistic missiles, drones and its support of proxies in the region. اب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو معاملات کو خراب کرنے والی بات ہے نا. اگر آپ اس وقت بیلسٹک میزائلز کے ایشوز اٹھائیں گے، ڈرونز کے ایشوز اٹھائیں گے، کہ فار دیٹ میٹر پراکسیز کے بھی ایشوز اٹھائیں گے جو کہ اس وقت زیر بحث نہیں ہیں. جی وہ ممکن ہے کہ بحث میں آئیں جب سعودی عرب اور ایران ڈائریکٹ بات کریں گے یا سعودی عرب یا خلیجی ممالک ڈائریکٹ بات کریں گے تو وہ ایشوز آئیں گے، کیونکہ خلیجی ممالک کی ایک کنسرنز یقیناً ہیں اور ایران کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، خاص طور پہ سعودی عرب کو اور قطر کو اور عمان کو ہی فار دیٹ میٹر. تو یہ ایشو جو ہے پراکسیز کا یہ اہم ایشو ہے، لیکن بیلسٹک میزائل کا ایشو اس وقت اس اسٹیٹمنٹ میں لانا میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ کیوں کر یہ یہاں پہ آیا گیا ہے. یا تو امریکہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جس طرح میں نے پہلے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، تو کیا مارکو روبیو ایک ڈفرنٹ لائن لے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے؟ بالکل. حالانکہ ان کے سسٹم میں یہ ممکن نہیں ہے.